بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پروردگار، التجا ہے تیری بارگاہ میں، ہمیں، ہمارے والدین اور ہماری اولاد کو اپنے کامل ایمان بندوں میں شامل فرما، آمین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں سے 40 دن تک کا عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن لگاتار بیمار رہے اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصل بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک لڑکا لایا گیا۔ یہ لڑکا پیدائشی گونگا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، ذرا اتنا تو بتا میں کون ہوں؟ اس نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اسی وقت باتیں کرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ ایسا معلوم ہوتا جیسے آفتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور میں گردش کر رہا ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر وہ دین میں سخت اور پختہ ہے تو آزمائش بھی سخت ہوگی، اگر دین میں نرم اور ڈھیلا ہے تو مصیبت بھی اسی انداز سے نرم ہوگی۔ مصیبتوں سے بندے کے گناہوں کا کفارہ ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بندہ روئے زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام جتنی مرتبہ مسجد میں جاتا ہے، اللہ اس کے لیے اتنی مرتبہ ہی جنت میں ضیافت کا اہتمام فرماتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی طرح ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی طرح ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے مومن پر 6 حقوق ہیں۔ جب بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کرے، جب مرے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، جب دعوت کرے تو قبول کرے، جب ملے تو اس سے سلام کرے، جب اسے چھینک آئے تو اس کی چھینک کا جواب دے، اس کے سامنے موجود رہے یا نہ رہے اس کا خیر خواہ ہو۔ ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے برا ہوگا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ تم پر ایسا وقت آنے والا ہے جس میں ہر آنے والا دن تمہارے آج سے بدتر ہوگا، حتیٰ کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دین میں کوئی نہ کوئی امتیازی اور اخلاقی خوبی ہوتی ہے۔ اسلام کی امتیازی خوبی حیا ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی سجدہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ رکھے ہوئے ہو۔ گھر کا سربراہ بننا اتنا آسان نہیں۔ سربراہ کی حالت ٹین کے اس شیڈ کی طرح ہوتی ہے جو تمام موسم جھیلتا ہے، مگر اس کے سائے میں رہنے والے کہتے ہیں شور بہت کرتا ہے اور گرم بھی بہت جلد ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھتا ہے، قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ اللہ ناراض ہو کر روٹی نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اور یقین مانو یہی سب سے بڑا خسارہ ہے۔ درود پاک کی برکات۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ عز و جل کی رضا قربت حاصل ہوتی ہے، مال میں برکت اور حاجات پوری ہوتی ہیں، ہر تکلیف اور پریشانی دور ہوتی ہے، فقر اور تنگ دستی دور ہوتی ہے، خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے، خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ آسمان پر پہلا حاسد شیطان اور زمین پر قابیل تھا، دونوں کے حشر سے عبرت حاصل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح کہ آگ خشک لکڑی کو۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ زندگی میں کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس کو کچھ بھی بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ آیت الکرسی کی فضیلت۔ جو شخص رات کو سونے سے پہلے اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر اور پڑوسیوں کے گھروں کو بھی مصیبت اور آفت سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ہر وہ راستہ جو رب تک لے جائے اسے تھامے رہے۔ دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں ہے۔ زندگی یوں ہی نہیں گزرتی، رویوں میں لچک اور دلوں میں گنجائش رکھنی پڑتی ہے۔
وہ سب یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائی میں پھینکنے پر راضی ہو گئے، لیکن اللہ نے انہیں تخت پر بلند کیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، لہٰذا اس کی مخلوق سے مت ڈریں بلکہ صرف اللہ سے ڈریں۔ زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے صرف ایک بار سوچیں کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتیجے کا باعث ہو۔ مومن صرف اپنی ذات میں نہیں جیتا، ایک طرف وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے اور دوسری طرف بندوں کی خیر خواہی کرتا ہے۔ جو انسان فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ انسان جھوٹا ہے، کیونکہ رب العالمین سے ڈرنے والا کبھی فجر نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ کے پاس سوال کے جواب میں دلیل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مگر گالم گلوچ جاہل ہونے کی نشانی ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ دھوکہ کھانے کے بعد تقریباً ہر انسان پہ ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب اس میں بلا وجہ کی دوستیاں، زبردستی کے تعلقات اور غیر ضروری گفتگو کرنے کی چاہ ختم ہو جاتی ہے۔ تعلقات کو نبھانے کے لیے عہد و پیمان کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی۔ وہ تعلق چاہے دوستی کا ہو، محبت کا ہو، خون کا ہو یا احساس کا۔ غلطی کرنے کے بعد اگر دل میں کھٹکا محسوس ہو رہا ہو کہ کچھ غلط کیا ہے تو اسے رحمان کی ہدایت اور ضمیر کی آواز سمجھ کر اپنے کریم رب سے معافی ضرور مانگ لینی چاہیے۔ اس پر ڈٹ نہیں جانا چاہیے کہ نہیں میری غلطی نہیں ہے یا میں نے جان بوجھ کر تھوڑی نہ کیا ہے، بلکہ اپنے رحیم رب سے چپکے سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ تمہارے لیے یہ عزت کافی ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، اور یہ فخر کافی ہے کہ وہ تمہارا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بے شک اللہ آنکھوں کی سطح سدا گیلی نہیں رہنے دیتا، وہ جب ہنسانے پہ آتا ہے تو ایسے ہنساتا ہے کہ اشک رشک میں پڑ جاتے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جس شخص نے علم اور علماء سے محبت کی، یقیناً اس نے اس چیز سے محبت کی جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت چھوڑ دینے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ جو کوئی اہل جنت کا لباس پہننے کا ارادہ رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں حرام لباس سے دور رہے۔ اللہ اپنے بندے کو بکھرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ نماز نہ چھوڑنا یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آسانی کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے، کیونکہ آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ اے تنہائیوں کو داغدار کرنے والے، تمہیں دروازے کے قریب آہٹ سے ڈر لگتا ہے، مگر ارض و سما کے نگہبان سے ڈر نہیں لگتا۔ اپنی زندگی میں ایک دھرم صدقہ کرنا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میری موت کے بعد میری جانب سے 100 دھرم صدقے کیے جائیں۔ بہترین صبر وہ ہے جس میں لوگوں سے شکایات نہیں کی جاتی۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیارات میں نہیں ہوتے، مگر یقین رکھیں جس کے اختیار میں ہیں وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ہم اللہ سے بے پرواہ تھے لیکن وہ مہربان رہا، ہم گمراہ تھے تو اس نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا، ہم فقیر تھے اور اس نے ہمیں نعمتیں عطا کی۔ یہی ہم سب کی کہانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کا پورا ہونا۔ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو اگر اللہ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔